بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. پروگرام ہے باخبر، میں ہوں یاسر رحمان. ناظرین، آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول میں 147ویں پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ دشمن عوام کو مسلح افواج کے درمیان دراڑ ڈالنے کی سازشوں میں مصروف ہے. ریاست کا محور پاکستان کے عوام ہیں. ہماری پہلی اور اہم ذمہ داری ریاست سے وفاداری اور پاکستان کی مسلح افواج کی آئینی کردار سے وابستگی ہے. ان کا مزید کہنا تھا دشمن ریاستی اور سماجی ہم آہنگی کو متاثر کرنا چاہتا ہے. ظاہری اور چھپے دشمن کو پہچاننا ہوگا اور حقیقت اور ابہام میں فرق رکھنا ہوگا. دشمن عوام اور فوج کے درمیان دراڑ ڈالنے کی سازشوں میں سرگرم ہے. باہمی رشتے کو قائم اور دائم رکھا جائے گا. افغانستان میں استحکام ہماری سلامتی کے لیے بنیادی حیثیت رکھتا ہے. کشمیری بھائیوں کی سیاسی، اخلاقی اور سفارتی حمایت جاری رکھیں گے. عالمی برادری کو یہ جان لینا چاہیے کہ مسئلہ کشمیر کے منصفانہ اور پرامن حل کے بغیر علاقائی امن ہمیشہ مبہم رہے گا. آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے جب نومبر میں 17ویں سپہ سالار کی حیثیت سے کمان سنبھالی تو مبصرین کے مطابق ان کے سامنے کچھ بڑے چیلنجز تھے، یعنی فوج کی آئینی کردار کی طرف مستقل منتقلی، تقسیم اور تنقید کے تاثر کو زائل کرنا، امیج کی بحالی یا سائبر حملوں پر حکمت عملی، دفاع کے جدید تقاضے اور ہم آہنگی. آج کے اس خطاب سے کس حد تک ان چیلنجز کے حوالے سے جواب دیا گیا اور اس خطاب میں کیا کیا پیغام کس کس کو دیا گیا ہے، اس پر آج ہم بات کریں گے. پہلے موضوع میں سب سے پینلسٹ سے تعارف کروا دیتے ہیں. جناب آج ہمیں اسکائپ کے ذریعے جوائن کر رہے ہیں مرتضیٰ سولنگی صاحب، اسکائپ ہی کے ذریعے جوائن کر رہی ہیں شنیلا عمار صاحبہ، ڈاکٹر طاہر نعیم ملک صاحب نے اسلام آباد اسٹوڈیوز میں ہمیں جوائن کیا ہے، آغا اقرار ہارون صاحب نے اسلام آباد اسٹوڈیوز میں ہمیں جوائن کیا ہے، اور لاہور سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں جناب سجاد انور صاحب. آپ تمام پینلسٹ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. اس سے پہلے سوالوں کا آغاز کیا جائے، سب سے پہلے آپ کو آرمی چیف نے جو مزید کہا ہے وہ شارٹ سنا دیتے ہیں. To us, nothing is more sacred than the safety and security of our people, and no duty is more binding than the defense of our motherland. We owe a lot to our nation, which has great expectations from you all. Go out now and deliver to the expectations of your nation in the best possible manner. History has proven that the complete nation and its armed forces have always stood together with all their might against any act of aggression. Alhamdulillah, we have the will, capacity and capability to protect our sovereignty and territorial integrity, and we are all well aware of the ways and means to do it. جی آپ نے سنا. سب سے پہلا سوال مرتضیٰ سولنگی صاحب آپ سے ہوگا. فرمائیے گا سر، یہ میسج کتنا کلیئر تھا؟ آرمی چیف اپنی تھاٹس میں کتنے کلیئر نظر آئے اور یہ میسج کس کس کو گیا؟ جو تقریر ہے آج آرمی چیف کی، اس کے اندر جو ایک اہم بات ہے وہ ان پیغامات کا تسلسل ہے جو آرمی چیف نے مختلف مواقع پر دیے ہیں. جی، چاہے وہ قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہو، چاہے وہ پارلیمان کی جو قومی سلامتی کمیٹی کو بریفنگ ہو، ہاؤس کو بریفنگ ہو، یا آج جو انہوں نے وہاں تقریر کی. جو اہم نکات ہیں وہ یہ ہیں کہ فوج عوام کے بغیر کوئی کامیابی حاصل نہیں کر سکتی، جس کا آج انہوں نے اظہار کیا. اور ساتھ ہی یہ کہا کہ وہ لوگ جو کہ فوج اور عوام کے درمیان دراڑ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کے خلاف اپنے عزم کا اظہار کیا. اور اس کے لیے کسی راکٹ سائنس کی ضرورت نہیں ہے کہ کم از کم ملک کے اندر کون سی جماعت اور کون سے لیڈرز ہیں جو کہ فوج کے اندر تقسیم اور اس کو عوام کے ساتھ لڑانے کی پچھلے 1 سال سے کوشش کر رہے ہیں. اور دہشت گردی کے خلاف ان کا جو عزم ہے اس کا دوبارہ اظہار. اور آخری اور سب سے اہم بات کہ فوج آئین کے اندر جو متعین کردار ہے
اس پر عمل پیرا رہے گی اور جو ملک کو درپیش خطرات ہوں گے ان کے خلاف لڑنے کا عزم بھی ہے اور استطاعت بھی ہے. یہ اہم نکات ہیں ان کی تقریر. عزم بھی ہے اور استطاعت بھی ہے. یہ استطاعت والا جو آپ نے ورڈ یوز کیا ہے سر, یہ میں یہی سوال شنیلا صاحبہ کے پاس لے کے جاؤں گا. when it comes to استطاعت, تو ایک سینئر صحافی نے کچھ دن پہلے ایک انٹرویو دی خاتون صحافی کو جو سینئر بھی ہیں ہماری, تو انہوں نے کچھ باتیں کی اور وہ باتیں پھر سوشل میڈیا کے اوپر ایک مخصوص جماعت کے مخصوص میڈیا جو سوشل میڈیا ونگ ہے اس نے ان کو اچک لیا اور اس کے بعد پھر اسے انڈیا کے میڈیا نے بھی اچک لیا. تو یہ فرما دیجئے گا کہ اس حوالے سے کتنا اہم پیغام دیا ہے مسئلہ کشمیر کے اوپر پاک فوج کا, پاکستان کا, کہ کیا اس موقف میں کوئی تبدیلی آئی ہے, اور دوسرا یہ بتا دیجئے گا کیا ہم تیاری میں کسی طور پہ بھی کوئی کمی ہے ہمارے اندر. جو آیت بھی پڑھ کے جو ہے وہ چیف جسٹس نے سنائی, تھوڑا سا ڈیٹیل بتائیے گا کہ اصل میں انہوں نے کیا کہا تھا اور حقیقت کیا ہے, ابہام اور حقیقت. دیکھیں یاسر, جو ایک آپ نے جس بات کا حوالہ دیا کہ وہ یہی بات جو کشمیر کے اوپر جو آرٹیکلز تھے ان کو یک طرفہ طور پہ جو ریووک کر دیا تھا انڈیا نے, اس کے تناظر کے اوپر یہ بات کی گئی تھی. اور اس کے علاوہ جو پاکستان کے اندر آ کے انہوں نے اٹیک بھی کیا تھا انڈیا نے, ہماری ایئر فورس نے اس کو بڑا ٹائملی جواب بھی دیا تھا, اور ابھینندن جو ان کے پائلٹ تھے وہ پکڑے بھی گئے تھے. تو اس کے تناظر کے اندر بات کرتے ہوئے ایک صحافی نے کہا کہ جی جو ہمارے سابق آرمی چیف تھے انہوں نے کہا جی پاکستان کے پاس تو کیپیسٹی ہی نہیں ہے لڑنے کی. تو بات یہ ہے کہ میں جو اس وقت وزیر اعظم تھے ان کو اس سارے معاملے سے نکال کے کلین چٹ دے کے آپ نے ایک ادارے کے اوپر سارا جو تھا ملبہ ڈالنے کی کوشش کی. تو جو سول آرمی چیف جو سول وزیر اعظم تھے, پوچھنا تو یہ چاہتا کہ اگر چلیں ان کی استطاعت نہیں تھی تو آپ نے جو سفارتی فرنٹ تو اس کے اوپر آپ نے کیا کام کیا؟ کیا آپ نے دنیا کو جا کے باور کروانے کی کوشش کی کہ انڈیا نے یک طرفہ طور پہ یہ کارروائی کی ہے, اس نے مقبوضہ کشمیر کے جو لوگ ہیں ان کو محصور کر دیا, وہاں پہ ان کی ظالمانہ کارروائیاں کس طرح چل رہی ہیں؟ نہیں, ہمیں پہلے آدھے گھنٹے کی خاموشی نظر آئی, پھر 5 منٹ کی خاموشی نظر آئی, پھر طویل خاموشی نظر آئی. اور یہ وہی وزیر اعظم تھے کہ جن کو ثالثی کا کہا گیا تھا پریزیڈنٹ ٹرمپ کی طرف سے, اور پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ان کو کہا تھا کہ جی میں کشمیر کے اوپر ثالثی کرنے کے لیے تیار ہوں, اور یہ پاکستان واپس آئے اور انہوں نے کہا جی میں تو ورلڈ کپ جیت کے آ گیا ہوں, مجھے ایسا لگ رہا ہے. اور اس کے بعد ہی انڈیا نے یہ یک طرفہ جو کارروائی تھی وہ کی تھی. پروپیگنڈا آرم فورسز کے خلاف جب سے یہ آئینی طریقے سے حکومت سے گئے ہیں یہ کر رہے ہیں. پہلے بھی ہمیں نظر آیا جو لسبیلا کے شہداء تھے ان کے خلاف جو پروپیگنڈا کیا گیا, آج جو موجودہ آرمی چیف ہے ان کے خلاف بھی پروپیگنڈا کیا جاتا ہے, بلکہ بھی جو چین کا ان کا دورہ ہے اس کو لے کے کتنا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے, اور ان کی انگریزی بولنے کا جو مذاق اڑایا جا رہا تھا. پوچھنا تو ان سے یہ چاہیے کہ جو آپ کا لیڈر ہے وہ تو اردو بھی نہیں بول سکتا, وہ وہی لیڈر ہے نا جو روز قیامت کو روز قیادت کہہ رہا تھا, جس سے خاتم النبیین نہیں بولا جا رہا تھا, جو اس دن اللہ کو رحمان کی بجائے ریحام اور پھر ریحان بول رہے تھے. تو پہلے کسی جو شیشے کے گھروں میں بیٹھ کے پتھر مارنے سے پہلے آپ کو خود سوچنا چاہیے. تو آج جو آرمی چیف کی جو تقریر تھی ایک بڑا واضح پیغام تھا دہشت گردوں کو, ان کے فیسیلیٹیٹر کو. دیکھیں جب سلامتی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی تھی اس کے جو منٹس جو پریس ریلیز آئی تھی اس کے اندر بھی کہا گیا تھا کہ ٹی ٹی پی کو جنہوں نے فیسیلیٹیٹ کیا ہے, پاکستان اندر آنے کا موقع دیا ہے, ہمارے شہروں میں ان کو جنہوں نے آباد کروایا ہے, ہم ان میں سے کسی کو نہیں چھوڑیں گے. شریلا صاحب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آرمی چیف نے کہا ہے کہ ہم کسی طور پہ بھی ہماری تیاری جو ہے جب بھی ہمیں چیک کیا جائے گا تو پھر وہی ہوا جو ہم کریں گے, پھر ابھینندن بھی ہوگا اور اس کے ساتھ پھر اور کچھ بھی ہوگا, اور لڑائی ہم ان کے گھر کے اندر بھی لے جانے کی صلاحیت رکھتے ہیں. اس کا مطلب یہ سمجھا جائے نا, ہم ان کے گھر کے اندر جا چکے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ آ گیا, جا کے اپنی لڑائی کرتے ہیں. بالکل بالکل ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ آ گیا. میں صاحب آپ کو لے کے کچھ بات کی سولنگی صاحب نے, اور سولنگی صاحب نے جو بات کی وہ انہوں نے کہا کہ جی کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے, راکٹ سائنس نہیں ہے, سب کو پتہ ہے. یہ بتائے دراڑ جو ہے فوج اور عوام کے درمیان منظم طریقے کے ساتھ پاکستان کے اندر کون ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے, اور اس دراڑ نے کس حد تک نقصان پہنچایا ہے ریاست پاکستان کو اور ہماری افواج کے امیج کو؟ اللہ تعالیٰ ہمارے ریاست پاکستان کو اور ہماری افواج کو اپنے حفظ امان میں رکھیں. اتنا تو نہیں پہنچا سکیا جتنا اس نے کوشش کی تھی.
آج کی تقریب میں دو بہت امپورٹنٹ پوائنٹ اگر آپ اجازت جی دیں. بالکل اجازت. وہ میرے خیال میں آپ جو ویڈیو آپ نے دکھائی وہ اس میں دونوں مس تھے. ایک تو انہوں نے بات کی ہے کہ دیر از اے ڈائر نیڈ ٹو آئیڈینٹیفائی دی ایکسپوزڈ اینڈ ہڈن اینیمیز. ان دس ریگارڈ دیر مسٹ بی اے ڈفرنس بٹوین ریئلٹی اینڈ ڈسیپشن. میرا اگر ابتدائیہ سنا ہے تو اس میں میں نے ریئلٹی اینڈ ڈسیپشن بات انہوں نے کی ہے کہ یہ جو لوگ اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں نا کہ جی ہمارا ہم نیا پاکستان اور یہ پاکستان اور وہ پاکستان, آپ نے دیکھنا ان کا ہڈن ایجنڈا کیا ہے. ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ کون, جس طرح کہ شنگلہ صاحبہ نے کہا, سولنگی صاحب نے کہا ہے, یہ تو روشن یعنی کہ یہ تو ڈے لائٹ میں لکھا ہوا ہے کہ کون پاکستان کی اداروں کو تقسیم کرنا چاہتا ہے. اور دوسرا جو جہاں سے انہوں نے اسپیچ شروع کی تھی, انہوں نے اسپیچ جو شروع کی تھی اور یہ ان کی یعنی کہ جو ان کی آج اسپیچ آئی ہے جی جی اس کا جو سٹیپ بائی سٹیپ ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. جی. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم تیسری چیز یا چوتھی چیز. پہلا انہوں نے شروع یہاں سے کی ہے, فرسٹ اینڈ دی فارموسٹ رائٹ ٹو دی اسٹیٹ آف پاکستان اینڈ دی کمٹمنٹ ٹو دی کانسٹیٹیوشن. اس کے بعد تو میرے خیال میں اب کسی کو کوئی غلط فہمی نہیں رہ جانی چاہیے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, کس کو غلط فہمی ہے ویسے بائی دا وے؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں کس کو غلط ان فہمی کو ہے. جو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جو عوام میں رہنے کا حکم نہیں دیا گیا. عوام میں غلط فہمیاں پھیلائی جاتی ہیں. یاسر صاحب دیکھیں, جب فوج یہ کہہ چکی کہ ہمارا اب کوئی کردار نہیں ہے, اے پولیٹیکل ہے ہم, اس کے بعد بھی یہ ہر وقت ایک سازش جاری ہے کہ نہیں پہلے یہ ہمارے ساتھ تھے, اب یہ ان کے ساتھ ہے. اس کو بیسیکلی کیا ہے, فوج میں سے کس کے ساتھ ہے؟ پاکستان کے ساتھ ہے. اور میں آج پھر ایک آپ کو بات کہوں گا اگر آپ مجھے اجازت دیں. اب یہ جو جس فیز سے ہم گزرے نا ایک ہفتے میں پارلیمنٹ میں جو کچھ ہوا, جس طرح بلاول بھٹو صاحب نے سپیچ کی, جس طرح پرائم منسٹر صاحب نے سپیچ کی, اور آج جس طرح یہ اپنے چیف آف دی آرمی سٹاف کی سپیچ آئی ہے, تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ الحمدللہ رب العالمین جو پروجیکٹ پاکستان لانچ ہو چکا ہے, فارگیٹ دی پروجیکٹ عمران ناؤ, دس اے پروجیکٹ پاکستان. اس میں آپ بھی کنٹریبیوٹ کریں گے, میں بھی کنٹریبیوٹ کروں گا, اسلم بھی کرے گا, سب کریں گے. کیونکہ یہ جو ہمیں ڈال دیا گیا تھا نیا پاکستان, پرانا پاکستان, تیرا پاکستان, میرا پاکستان, نو, سب کا پاکستان اور پروجیکٹ پاکستان. اور اس کے لیے آج انہوں نے بڑا کیٹاگوریکلی کہہ دیا. اور ایک لیڈرز آج خوش نظر نہیں آ رہے اس اسپیچ سے, اس کی کیا وجہ؟ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ انہوں نے جتنا دیکھیں کانسٹیٹیوشن کیا کہتا ہے, کانسٹیٹیوشن یہی کہتا ہے جو 6 دن پہلے چیف اپنا ISPR کے ہیڈ نے بھی بات کی تھی کہ وی آرمی از ہیئر ٹو پروٹیکٹ دا کنٹری اینڈ ٹو سپورٹ آف کورس دی سٹنگ گورنمنٹس. اور آج بھی انہوں نے کانسٹیٹیوشن کی بات کی ہے. یہ جو کچھ ہو رہا ہے, یہ اسلام آباد میں جو کچھ ہو رہا ہے, آپ کے اس بلڈنگ کے بہت قریب کچھ ہو رہا ہے, وہ تو ایک نیا کانسٹیٹیوشن لکھنا چاہ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میں اپنا ہم سارے جو ہے اپنا پاکستان کے فوج وہ کانسٹیٹیوشن کے ساتھ ہے. یعنی آپ کے جواب کو میں اگر سم اپ کروں تو اس سے کئی میسیجز نکلے ہیں اور بہت سب کے لیے نکلے ہیں, سب کے لیے نکلے ہیں. ہاں کہ یہی کانسٹیٹیوشن ہے اور اسی کو ہم جو ہے سارے سلوٹ کرتے ہیں, اور اس کو بار بار دہرانے کی بھی ضرورت ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آتے ہیں جناب, فرمائیے گا اب موجودہ جو آرمی چیف ہیں یہ ابھی 4 روزہ دورہ کر کے آئے چین کا. اس سے پہلے یہ برطانیہ میں کانفرنس اٹینڈ کرنے گئے تھے, اس سے پہلے UAE میں گئے, اور پھر KSA یعنی سعودی عرب سب سے پہلے ان کا دورہ تھا. سعودی عرب اور UAE میں 7 دن کا دورہ رہا ہے. اس کے بعد ہم نے دیکھی چیزیں کافی حد تک بہتر ہونا شروع ہو گئیں پاکستان کے معاشی حالات کے پوائنٹ آف ویو سے بھی. تو دورہ جو چین ہے اس کو بہت زیادہ امپورٹنس دی جا رہی تھی, تو تھوڑا اس حوالے سے بھی ذرا بات کر لیں کہ ہاؤ امپورٹنٹ دیٹ جو ان کا وزٹ تھا وہ کتنا امپورٹنٹ تھا, اور اس سے جو ہمیں ڈیمیج بظاہر جو کہا جاتا تھا کہ جتنے بھی مبصرین ہیں کہ ہمارے تعلقات میں ڈیمیج ہو چکا ہوا ہے چائنا اور پاکستان کے, وہ ڈیمیج کنٹرول کرنے میں اور دوبارہ سے ایک نئی جہد پیدا کرنے میں کس حد تک مدد ملے گی؟ دیکھیں, کہا جاتا ہے کہ جب بھی کوئی نئی عسکری قیادت آتی ہے تو اسے 6 ماہ کا وقت چاہیے ہوتا ہے کہ جب وہ افواج پاکستان کے اندر ڈیفرنٹ سروسز چیف سے ملاقاتیں ہوتی ہیں, ڈیفنس منسٹری میں بریفنگ ہوتی ہے, اور پھر فارمیشن کمانڈز پہ مختلف ڈیف ہیڈ کوارٹرز کا دورہ کرنا ہوتا ہے. لیکن موجودہ آرمی چیف نے ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر پاکستان کی قومی سلامتی اور خارجہ پالیسی کو جو درپیش چیلنج تھے اس کے لیے وہ کمر بستہ ہو گئے. سعودی عرب ہمارا ایک برادر اسلامی ملک ہے, اور آج کل جس طرح کی ہم معاشی صورتحال میں ہیں, اور فارن آفس بھی اس بات کا اظہار کر چکا ہے کہ جو سعودی عرب اور ایران کے مابین ری اپروچمنٹ ہوئی اس میں پاکستان کا بھی رول ہے. اسی طرح دیگر ممالک UAE کے ساتھ ہمارے ایک ملٹی لیٹرل تعلقات ہیں. جہاں تک چائنا کی بات آپ نے کی ہے تو چائنا ایک کارنر سٹون ہے پاکستان کی فارن پالیسی کا, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اعزاز موجودہ آرمی چیف کو حاصل ہوا ہے
کہ وہ کووڈ کے ختم ہونے کے بعد وہ دنیا کے واحد آرمی چیف ہیں جنہوں نے سب سے پہلا چائنا کا دورہ کیا. تو اس کی ایک بڑی سمبولک امپورٹنس بھی. ایک طرف جب دنیا کہہ رہی ہے کہ چائنا آئسولیشن میں چلا گیا, چائنا میں لاک ڈاؤن رہا ہے اور چائنا جو ہے وہ آئسولیشن کا شکار ہے, اس وقت یہ میسیج دینا اور جو خطے کی صورتحال ہے اور عالمی اور علاقائی سیاست میں جو نئی صف بندیاں, جو دھڑے بندیاں ہیں, جو چین اور روس کے مابین جو تعلقات عرصۂ نو استوار ہو رہے ہیں, اس تناظر میں چین کا جو آرمی چیف کا دورہ ہے وہ بڑا اہم ہے. وہ ہماری خارجہ پالیسی کی, ہماری دفاعی ضروریات کی, ہماری معاشی تعاون کی وہ امنگوں کی ترجمانی بھی کرتا ہے. اور 2 روز پہلے آپ نے پیشتر خبر سنی ہوگی جو ویسٹ کے اخبارات نے دی ہے کہ جس تیزی سے انہوں نے کہا کہ پچھلی حکومت میں جو گوادر کا کام جسے بریک لگ گئی تھی وہ اسی شد و مد سے اب دوبارہ شروع ہو گیا. تو یہ بڑی حوصلہ افزا خبریں. دوسری جو بات آپ یہ پہلو یہ کہہ رہے ہیں, دیکھیں یہ جو پی ایم اے کے کیڈٹس, یہ مستقبل کی عسکری قیادت ہے. تو یہ جو تقریر ہوتی ہے آرمی چیف کی, یہ ایک پالیسی سٹیٹمنٹ ہوتی ہے. ملک کے جو اندرونی چیلنجز ہیں, بیرونی چیلنجز ہیں, ان کو کی طرف انہوں نے ایک پالیسی سٹیٹمنٹ دی ہے کہ اپنے حلف کے ساتھ رہنا ہے, حلف کے ساتھ رہنا ہے. اور اس دوسرا انہوں نے کہا ہے کہ ریاست کو کمزور کرنے والوں کے خلاف کوئی نرمی نہیں برتی جائے. یہ بھی فیصلہ ہو چکا ہے, تیاری کا بھی بتا دیا. اور میں آخری بات یہ کہنا چاہوں گا کہ پاکستان پوری مسلم دنیا میں ایک ایسا ملک ہے کہ مڈل ایسٹ میں آپ دیکھ لیں کہ وہاں جب ریاست کو کمزور کیا گیا تو سب سے پہلے ان کا ملٹری انفراسٹرکچر تباہ کیا گیا, 5th جنریشن وار کے ذریعے بدگمانی پیدا کر کے عوام اور فوج میں درار ڈال. وہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے یہ. لیکن پاکستان کی جو اسٹرینتھ ہے یہ ہے کہ ہماری ایک نیشنل آرمی ہے. تو خدارہ قومی سلامتی پہ اور ملکی DGI نے بھی یہ بات کی کہ کوئی خاص فرقہ مذہب میدان نہیں بنانا چاہیے. سجاد صاحب آپ کی طرف آتے ہیں, جو انہوں نے بات کی نا جغرافیائی لحاظ سے تو فوج موجود استاد بھی ہے, قربانیاں بھی دے رہی ہے, حملوں کا جواب بھی دے رہی ہے, آئے روز دہشت گردوں کو جو ہے وہ جہنم واصل بھی کیا جاتا ہے. نظریاتی لحاظ سے جس طرح سے پاکستان کے امیج, پاکستان کی افواج کے اوپر, ان کی جانبداری کے اوپر جو حملے ہو رہے ہیں سر, اس کا یہ بتا دیں کہ پھر اس کے اوپر پھر یہ بھی ہے کہ جو کہتے ہیں کہ اپنے ہی گراتے ہیں نشیمن پہ بجلیاں, جو اس محاذ کے اوپر اپنے ہی نشیمن پہ بجلیاں گرا رہے ہیں, اس کے اوپر اب تک جو ہم سے بات ہوئی ڈی جی آئی ایس پی آر کی, سابق ڈی جی آئی ایس پی آر کی, انہوں نے کہا کہ جی یہ ہمارا کام تو نہیں ہے, ہم تو نہیں کر سکتے, حکومتیں وقتیں کرنا ہوتا ہے. جو نظریاتی حوالے سے جو سائبر سپیس کے اوپر جو حملے ہو رہے ہیں اس کے اوپر ایک ابھی تک ایک جامع پالیسی کیوں نہیں بنائی گئی, اور بنایا جانا کتنا ضروری ہے تاکہ ایک کاؤنٹر نیریٹو ایک جامع طور پہ جواب دیا جا سکے. یاسر, کاؤنٹر نیریٹو تو میرا خیال ہے کہ شروع ہو چکا ہے. جو ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس تھی, یا جو جیسے سولنگی صاحب نے کہا کہ نیشنل سیکیورٹی کونسل سے آرمی چیف کا خطاب جو تھا, اور نیشنل اسمبلی کی جو سیکیورٹی کمیٹی تھی, سیکیورٹی کے حوالے سے جو بریفنگ تھی اس میں, اور آج کی جو تقریر ہے, یہ بیسیکلی ریاست کا نیا بیانیہ ہے. اور اس میں جو آغا صاحب نے کہا نا بالکل درست ہے. 2 باتیں بہت امپورٹنٹ ہیں پاکستانی جو انٹرنل پولیٹکس اس کے پرسپیکٹو میں. ایک تو یہ کہ ریئلٹی اور ابہام جو ہے نا اس کے اندر ایک واضح لکیر کھینچنے کی ضرورت ہے. اور وہ ابہام کون کریٹ کر رہا ہے؟ انہوں نے بڑا سافٹ ورڈ استعمال کیا, ابہام. میں اس کو سمجھتا ہوں کہ باقاعدہ پاکستان کی آرمی میں اور کچھ ریٹائرڈ فوجی اور کچھ لیٹسٹ ابھی تازہ جو ریٹائر ہوئے ہیں, انہوں نے کوشش کی باقاعدہ بغاوت کروانے کی. اور اللہ نہ کرے کبھی ایسا وقت آئے, باہر بیٹھے لوگ تو کرنل ریولوشنز کی باتیں بھی کرتے رہے. اور یہ ہمارے ادارے پر اس سے پہلے اتنا بڑا کری حملہ کبھی بھی نہیں ہوا جتنا اس وقت ہوا تھا ملٹری کے اوپر. تو میرا خیال ہے کہ یہ بہت بڑا ایک زبردست ایک کمپوزڈ جواب تھا. یہ ایک بیانیہ ہے جو یہ جو شروع ہوا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہماری ریاست اپنی سمت درست اسی طرح کرتی جیسے آرمی چیف صاحب کی تقریر تھی کہ ابہام اور ریئلٹی کا جو فرق ہے اس کو واضح کرنے کے لیے جو آنے والے وقت میں جو پالیسیز ہوں گی, اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ہڈن دشمن
دشمن وہ نہیں ہوتا جو بہت واضح ہوتا ہے جیسے بھارت ہمارا دشمن ہے یا ٹیررسٹ ہمارے دشمن ہے یا فلانا. دشمن وہ ہوتے ہیں جو ہماری صفوں میں موجود ہوتے ہیں اور وہ ہمیں اندر سے کھوکھلا کرتے ہیں. تو ہم نے دیکھا کہ انفارچونیٹلی اگرچہ ایسے دشمنوں کی تشکیل میں خود ہمارے کچھ اداروں کا بھی حصہ رہا ہے، لیکن اب وہ ایک بھیانک خواب بن کے رہ گئے. تو ان کی جب تک بیخ کنی نہیں کی جاتی ایسے سیاسی نظریات کی جو ملک کے اندر پنپ رہے ہیں، جو ایسی سیاسی سوچ جو عوام میں پنپ رہی ہے، تو میرا خیال ہے کہ اس کی طرف ایک پیش قدمی تو شروع ہو چکی ہے، جوابی بیانیہ جو آپ کہہ رہے ہیں. اور آنے والے وقت میں آپ دیکھیے گا کہ دھیرے دھیرے چیزیں اسی سمت میں جائیں گی جو ایک بہتر پاکستان کو ایک اچھی ڈگر پہ لے کر جائے گا. وہ جو جس راستے پہ ابھی چلے ہیں، اور وہ جو ڈسٹریکشن کی طاقتیں ہیں جو ڈسٹریکٹ کر رہی تھیں، جو ملک کے اندر ایک خدا نخواستہ ایک ایسا ماحول کریٹ کر رہی تھی کہ سٹیٹ کے اندر ایک سٹیٹ کھڑی کرنی، اور کہا جا رہا تھا کہ خانہ جنگی ہو سکتی ہے، کہا جا رہا تھا کہ سری لنکا جیسے حالات ہو سکتے ہیں، کوئی کچھ کہتا تھا. اور یہ جو خاص طور پہ یہ بیانیہ تھا کہ اگر فوج ہمارے ساتھ آ کے کھڑی نہیں ہوتی تو پھر یہ قوم اور فوج آمنے سامنے آ جائے گی، جیسا عمران خان صاحب بار بار کہتے رہے. یہ ان ساری چیزوں کا ایک طرح سے جواب ہے میرا خیال ہے. اور اب اس کی طرف پیش قدمی ہے. یہ درست کہا گیا کہ جو پارلیمنٹ کے ریسنٹ سیشن ہوئے ہیں جتنے، اور فوجی قیادت کی طرف سے جو بیانات آئے ہیں، اور جس طرح کی اب ہمارے انصاف کے اداروں سے فیصلے آنے شروع ہوئے ہیں، اس سے ایک امید کی کرن نظر آ رہی ہے کہ پاکستان اس کرائسس اور اس ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے سر. آپ کا پوائنٹ آ گیا، آپ کا پوائنٹ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کام شروع ہو چکا ہے، اور کام شروع ہو چکا ہے، لیکن یہاں سوال یہ بھی بنتا ہے کہ یہ بیانیہ جو ہے اس کا مستقل رہنا کتنا ضروری ہے. اگلے دوسرے ٹاپک کی جانب جناب ہم بڑھتے ہیں، اور دوسرا ٹاپک ہے ہمارا سابق چیف جسٹس جناب کے بیٹے کی ایک مبینہ آڈیو لیک جو ہے وہ آج مارکیٹ میں آ گئی ہے. یہ ریکارڈنگ ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے اس بحث میں پڑے بغیر اگر ہم جو کانٹینٹ ہے اس کو دیکھیں تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پی ٹی آئی کے پنجاب میں جو ایم پی اے کے ٹکٹس کی تقسیم کی گئی ہے، بادی النظر میں ایک منڈی لگی ہوئی تھی جس کا زور چل رہا تھا. کوئی ملاقاتوں پہ کروڑ روپیہ مانگ رہا تھا، اور کوئی ٹکٹ کی تقسیم اور ٹکٹ ملنے کے بعد جو ہے وہ کروڑ یا 1.5 کروڑ کے درمیان پیسے مانگ رہا تھا، اور ملاقاتوں کے بھی ریٹس رکھے ہوئے تھے. اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے سابق جو چیف جسٹس ہیں وہ اتنے ایکٹیو ریٹائرمنٹ کے بعد کیوں ہیں؟ یہاں پہ یہ سوال بھی بنتا ہے، اور سوال پوچھیں گے جناب مرتضیٰ سولنگی صاحب سے. سابق چیف جسٹس کے اس سے پہلے کہ سوال سر آپ سے پوچھوں اگر آپ کی اجازت ہو تو وہ پہلے ذرا مبینہ آڈیو لیک وہ چلا لیتے ہیں تاکہ پھر ذرا کانٹینٹ اور واضح ہو جائے. جی سر السلام علیکم سر. جی سر. ہاں جی آپ کے ایفرٹ سارے رنگ میں آئے ہیں سر. مجھے انفارمیشن آ گئی ہوئی ہے. اچھا سر. ہاں جی تو اب بتائیں اب کیا کرنا کیا ابھی ٹکٹ پہ چھپوا رہے ہیں، پہلے یہ چھاپ دینا، یہ اس میں لیٹ نہ کریں، ٹائم بہت تھوڑا ہے. بس بابا کو ملنے آ جائیں شکریہ ادا کرنے کے لیے. اور ہاں اوبیسلی کیا سی بات کر رہے ہیں، وہ آ جائیں گے 11 بجے تک آفس آ جائیں گے، ان کو ٹکٹ ڈالنے آ جائیں بس. انہوں نے بہت محنت کی ہے، بہت محنت کی ہے، بہت زیادہ. اچھا نہیں میں سوچ رہی تھی کہ پہلا انکل کو لاواں یا شامی ٹکٹ جمع کرا کے آواں. وہ دیکھو مرضی ہے تیری وہ رہے گی، لیکن ان کو آج کے دن میں مل ضرور لیں بابا کو. بس اوبیسلی آج سیدھا عمران کو لانا ہے بس. ٹھیک ہے ہاں انشاءاللہ 12 بجے ٹائم ختم ہو جانا ہے. ٹکٹ چھپائیں، تصویر بھیجیں کریں، اور پھر وہ کر کے آئیں پھر دفتر. ٹھیک ہے آ جائیں. اوکے اوکے. اب جپی ڈالنے کا مطلب ہم کیا لیں؟ مرتضیٰ سولنگی صاحب سر آپ سے سوال ہوگا. سابق چیف جسٹس کے بیٹے کی آڈیو لیکس، مبینہ آڈیو لیکس پی ٹی آئی کی ٹکٹوں کے معاملات کو کس حد تک مشتبہ بنا دیا گیا؟ پہلے تو آپ کا جو مشکل سوال ہے اس کا آسان جواب دے دیں. جی جپی ڈالنے کا مطلب کیا ہے؟ کچھ دنوں پہلے ایک نئی اصطلاح آئی تھی ٹرک کی. اچھا یہ اس کا اس سے ملتی جلتی ہے. جی اس سے ملتی جلتی ایک یہ اصطلاح ہے. اچھا تو شاعر جو ہے اس معاملے میں جپی کا مطلب ٹرک سے کے قریب کوئی مطلب ہے، لیکن یہ ایک طرح سے جو ایک بہت ہی ڈراؤنا چہرہ ہے اور جو ایک بہت ہی خوفزدہ کرنے والا جو چہرہ ہے ہماری سیاست کا، اس کو ظاہر کرتا ہے. اس سے پہلے بھی یہ بات ہوتی رہی ہے کہ جی ٹکٹ پارکیا جو ہے وہ
अपने रिश्तेदारों को देती हैं या जो पैसे देते हैं ज़्यादा उनको देती हैं। इससे पहले यहाँ एक साहब आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म बन गए थे, उनके बारे में मशहूर था कि वो किस तरह से वो बने जी। तो ये हमारी सियासत का एक अलमिया है। लेकिन कम से कम वो लोग जो कि नए पाकिस्तान की बात करते हैं, रियासत मदीना की बात करते हैं, आला अखलाकियात की बात करते हैं, वो जो पहले जो होते रहा है उससे ज़्यादा गंदा किरदार अदा करेंगे, वो आपके सामने खुलकर सामने आ गया है। यकीनन इस पे बात हो सकती है कि जी वो रिकॉर्डिंग हो ना हो, कौन करे, किस तरह से हो। शायद इसका हल इलेक्शंस के बाद कोई कौमी इत्तेफाक राय बन जाए कि ये किसकी रिकॉर्डिंग। तो सर जो आज सबसे ज्यादा तनकीद कर रहे हैं वो उस वक्त जब उनसे सवाल पूछे जाते थे तो वो कहते थे मेरे इल्म में है, रिकॉर्डिंग होती है, ये तहफ़्फ़ुज़ के लिए जरूरी है। साबिक वजीर आज़म ने कहा था कि ये रिकॉर्डिंग बहुत जरूरी है। और मैं आपकी तवज्जो इस तरफ भी दिलाना चाहता हूं कि इस वक्त जो सीनियर तरीन जज है सुप्रीम कोर्ट के काजी फाइज ईसा साहब, वो शिकायत करते थे उनकी हुकूमत में कि उनकी और उनके पूरे खानदान की सर्विलेंस हो रही है और रिकॉर्डिंग हो रही है। तो उस वक्त अगर अदालत उसका नोटिस लेती तो शायद ये आपको आजकल ये इनको शिकायत न करनी पड़ती। ठीक है, शनीला अमार साहिबा फरमाइएगा। सर मैम कि जो ऑर्गेनाइजर हैं मरियम नवाज साहिबा, वो कहती हैं कि रिटायरमेंट के बाद ये हाल है तो उस वक्त क्या हाल होगा जब ये कुर्सियों पर थे। तो ये बताएं कि जो साबिक चीफ जस्टिस हैं वो इतने एक्टिव क्यों नजर आते हैं हर मामले में? कहीं वो कंटेम्प्ट के हवाले से सलाह मशवरा गाइडेंस देते नजर आते हैं मुबैना तौर पर, और कहीं उनकी फैमिली भी इसमें इन्वॉल्व नजर आती है जफियों वाले मामले में? देखिए यासिर, बदकिस्मती से पाकिस्तान में बड़े ओहदों पर छोटे लोग बैठे रहे। तो ये जो साबिक चीफ जस्टिस है, इनका दौर पाकिस्तान की तारीख का स्याह तरीन दौर था। हमने देखा था कि कैसे वो एक फिरौन बन के अदालत के अंदर बैठते थे और अपने सामने लाइन हाजिर करते थे, सियासतदान आ जाए, ब्यूरोक्रेट्स आ जाए, उनका मजाक उड़ाते थे, उनके साथ तस्दीक अमेज लहजे में बात करते थे, लोअर कोर्ट्स के अंदर जाके जजेस की इंसल्ट करते होते थे। फिर एक 3 टाइम के वजीर आजम को, जो पाकिस्तान का पॉपुलर लीडर था, उसको बेटे से तनख्वाह ना लेने पे नाअहल किया गया, बल्कि ताहयात नाअहल कर दिया गया। और आज जिनकी टिकटों की तकसीम के ऊपर बात करें, उनके बनी गाला के घर की तमाम जो दस्तावेजात थी वो फेक थी, वो हाथों से बनाई एक्सेल शीट्स थी, लेकिन उनको सादिक और अमीन का लकब दे दिया गया था। फिर इनकी बहुत सी टेप्स जो है वो हमारे सामने आ चुकी है रिकॉर्डिंग। कभी ये कहते हैं कि मरियम नवाज को और नवाज शरीफ साहब को 2018 के इलेक्शन से पहले कि उनको जेल से बाहर नहीं आने देना इलेक्शन से पहले। फिर उसके बाद इनकी ये भी ऑडियो लीक्स आई कि मरियम नवाज को क्रश कर देना चाहिए हमें, एक लॉयर के साथ ये बात कर रहे थे। अब फिर इनकी एक ऑडियो लीक्स आती है, एक लॉयर के साथ बात करके उनको बता रहे कि जो मौजूदा वजीर आजम उसको कैसे नाअहल किया जा सकता है। वो पुराने फैसलों के हवाले दे रहे थे कि ये फैसला है, ये भी फैसला मौजूद है, आप इनको कैसे नाअहल करते हो। और अब हमें पता चला कि ये इतने एक्टिव क्यों हैं, ये क्यों इतनी जल्दी इलेक्शन चाहते हैं, क्योंकि जाहिर है इन्होंने वो 1-20 की जो टिकटें बेची ना, 1-20 की जो टिकटें बेची हुई है, पता नहीं कितनी टिकटें बेची होंगी, तो उन टिकटों के जो पैसे इकट्ठे किए तो जाहिर है उनको तो चाहिए कि इलेक्शन जल्द से जल्द हो जाए, ताकि वो जिनको टिकटें दिलाई हैं वो आते रहे, इनको जफ्फियां डालते रहे। हम अपने नाजरीन को बता दें कि इस मुबैना ऑडियो लीक का दूसरा हिस्सा हमने आपको इसलिए नहीं सुनाया कि उसमें कुछ अखलाकियात से गिरी हुई जबान इस्तेमाल की गई थी। जी आप प्लीज। लेकिन इसमें ये जरूर पता चल गया था कि टिकटें बेची कितने की जा रही हैं, रेट का पता और उसी सिलसिले में जफ्फियां जो थी वो दिलवाई जा रही थी, ताकि वो जो माल है इनके पास इकट्ठा होता रहे। तो मरियम नवाज बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि वो रिटायरमेंट के बाद टिकटें बेच रहे हैं। तो 2018 के इलेक्शन में अगर आपको याद हो, इनकी एक वीडियो आई थी अदालत के अंदर बैठे हुए, जब इन्होंने कहा था कि 4-5 MPs तो मैं वैसे ही फारिग करवा दूंगा। तो उन MPs को फारिग कराने पे कितने पैसे लिए होंगे, उन MPs को टिकट दिलाने पे, दूसरे को टिकट दिलाने पे कितने पैसे लिए होंगे। एहतसाब होना चाहिए। हमने सब कुछ जो है ना वो सियासतदानों के लिए कर दिया हुआ है कि करप्ट भी सियासतदान है, उसको नाअहल भी कर दो, उसके खिलाफ कैंपेन भी चलाओ, उसको फांसी पे भी चढ़ा दो। लेकिन इन जैसे लोगों का एहतसाब नहीं होता जो अदलिया में इतने बड़े ओहदों पे पहुंच जाते हैं और इस मुल्क की तकदीर का फैसला करना शुरू करते हैं। अब वक्त आया है कि हमें इनका एहतसाब करना होगा, अवाम के सामने इनके काले करतूतों को लाना होगा। इस मामले को ऐसे नहीं छोड़ देना चाहिए जैसे हम पहले मामलों को छोड़ देते हैं कि मट्टी डालें। वो जो मेरे फादर इन लॉ का शेर है ना कि
जो मसला भी सर उठाएगा उस पर मट्टी जरूर हम डालेंगे, लेकिन सोचते हैं कि इतनी मट्टी कहाँ से लाएंगे, मैं जरा उसको नसर में कर दिया, तो हम मट्टियां डालनी अब छोड़ दें, हम मसलों के अब हल निकालना शुरू करें। ठीक है जनाब। आगा साहब, आप एक तो मुस्कुरा रहे हैं, उसकी वजह भी बता दें। दूसरा ये बताएं कि साबिक चीफ जस्टिस साहब जो है वो तो डैम पर, तो कहते हैं मैं डैम पे पैरा दूंगा, वहाँ एक जुगी बनाऊंगा, वहीं पे रहूंगा। तो जो उनके अभी मामला सामने आ रहे हैं, इससे तो नहीं लगता कि वो डैम पे पैरा दे रहे हैं, जुगी बना रहे हैं? वो तो 9 से 17 अरब रुपए जो बनाए गए हैं सूद के ऊपर, वो भी एक मस्जिद में गालिबन एक दीनी जगह के ऊपर खड़े होकर उस पर भी लेक्चर दे रहे हैं कि देखें मैंने वो कैसे काम कर दिया। तो ये फरमाइएगा कि ये जो जफ्फियों वाला मामला है, तो ये तो फिर जफ्फियाँ आपको बहुत ज़्यादा नहीं डाली गई कि कहीं चौधरी साहब की भी आती है सामने मुबैना ऑडियो लीक, वो करोड़ रुपया मुलाकात का जफ्फी का मांग रहे होते हैं और ये कोई 1.5 करोड़ रुपया जफ्फी का मांग रहे हैं। तो इस सारे से हमें क्या पता चलता है, कितना डीप कनेक्शन है, ये पता चलता है? पहली बात है कि ये पता चलता है कि आज ये रेट है, जबकि पता है तमाम दुनिया को पता है कि अब ना ये प्रोजेक्ट इमरान है, ना इसकी पूरी रियासत इसके पीछे खड़ी है, ना ये अफसरान यहाँ पे टिकटें बांट रहे हैं और कंफर्म कर रहे हैं कि कैसे किसी को जिताना है, फिर भी रेट चढ़ रहा है 1.25 करोड़ रुपए। तो सोचे 2018 में कितना कमाया होगा, मैं उसकी तरफ आऊंगा। आपने कहा था मैं हंस क्यों रहा हूँ, मुझे वो यार मुझे हंसी आ रही है, दुख भी हो रहा है, ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे दुख हो रहा है, दुख ये हो रहा है कि इस वीडियो ऑडियो आने के बाद अब उस बच्चे को पैसे तो नहीं मिलेंगे, अब तो वो खा गया पैसे। हाँ, ये तो बहुत पुरानी मिल चुके हैं। नहीं, मेरा ख्याल है कि अगर तो नहीं उसे पेमेंट की थी ना, अब वो नहीं देगा पेमेंट। अच्छा, उसको नुकसान हो गया 1.25 करोड़ रुपए का। इसमें मुझे आ रही है हंसी। अच्छा, ठीक है, क्योंकि पंजाबी का मामला है कि कहते कच्चे पाव पे आया सी, उसने पेमेंट पकड़ी नहीं थी, काम पहले करवा दिया। कह भी रहा था कि यार इस तरह की बातें फोन में नहीं करते, उन्होंने कहा मैंने कोई फर्क नहीं पैदा। अब देखते हैं, मेरा नहीं ख्याल है कि पेमेंट होगी, लेकिन एक पेमेंट तो नहीं है ना जी। 2018 में चलता हूं और मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे बात कर रहा हूं। ठीक है, हमें पता है यहाँ पे टिकटें किस तरह बांटी गई हैं, और जो लोगों की आज आपको एक ऑडियो आई है ना, ये allegedly ये तब भी टिकटें बांट रहे थे लाहौर में, शेखुपुरा में और फैसलाबाद में। यहाँ पे जनाब मैं ऐसे अफसरान को जानता हूँ जिनकी 24 एकड़ ज़मीन थी, आज 7,500 एकड़ ज़मीन है इसी रावलपिंडी में, इसी चकवाल में, इसी अपना क्या नाम होता है अटक में। टिकटें रेवड़ियों की तरह बांटी गई थी। हर अफसर को ने कहा गया था 10 टिकटें तेरियां, जितना कमाना कमा लो। ये पहली दफा नहीं हो रहा, इसकी बहुत डिटेल है। और मैं क्यों ऐसी बातें कर रहा हूं, क्योंकि अभी मेरी बहन ने कहा है कि अब एहतसाब होना चाहिए। तो एहतसाब किसने करना है? हुकूमत नहीं करना है ना, ये बैठे में है। जिस बंदे ने सामान निकाल के, साबिक चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं चोरी का माल है, चोरी का माल क्यों होगा, यानी जो ये ऑडियो लीक्स आती हैं चोरी का माल। नहीं वो ठीक है, लेकिन बात ये एहतसाब की। जिस शख्स ने फराह गोगी को सामान निकाल के दिया तोशा खाना से, उसका एहतसाब कोई नहीं हुआ, वो रिटायर्ड होकर घर चला गया और मैं अमेरिका में। अब जिस शख्स ने पाकिस्तान के खिलाफ लेटर लिखा IMF को, उसका कोई एहतसाब नहीं हुआ, मेरे ख्याल में अभी भी दुबई अमेरिका चला गया हुआ है। जिस खातून ने पाकिस्तान के खिलाफ यूनाइटेड नेशन में लेटर लिखा, वो यहाँ इसी शहर में फिर रही है, एहतसाब कहाँ पे हुआ है? एहतसाब मैंने और आपने करना है या शीना बहन ने करना है? एहतसाब तो करना है हुकूमत ने, तो एहतसाब क्यों नहीं हो रहा है? तो चोरी के माल पे कैसे होगा? क्यों कैसे नहीं होगा? ये तो एहतसाब ये होगा कि आपका क्या किरदार है। एक ऑडियो में आप कहते हैं कि हमने एक शख्स जो 3 दफा वजीर आजम रह चुके हैं, उसकी बेटी को हमने पॉलिटिकली क्रश कर देना है। एक ऑडियो में आप कहते हैं कि ये जो प्राइम मिनिस्टर बैठा हुआ है, मैं बताता हूं इसको आपने कैसे घर भेजना है। एक ऑडियो में अपना पता चलता है कि वो कहता है कि ये मसले नहीं, ये मैं तो खुद ही हैंडल कर लूंगा सारी चीजें। उस ऑडियो को वो ऑन भी कर चुके हैं एग्जैक्टली। allegedly मुबैना ऑडियो जो उनके बेटे की है, वो उसमें कह रहे हैं कि जी 1:30 या 1:40, और जो बात की थी जहां से शुरू हुई थी बात सोलंकी साहब ने, ये अपना ट्रक से जप्पी से यहाँ तक आगे बात। अगर ट्रक के ऊपर अपना एक्शन हुआ था ना कि ट्रक कहाँ पे है और कितने ट्रक आए थे और ट्रक से मुराद क्या है, तो ये जप्पी वाली बातें आपको ना मिलती। आखिरी बात करूंगा, देखिए सीरियस, दिस इज टाइम। अब रियासत को रियासत के तौर पे ऑपरेट करना चाहिए और सबको बुलाना चाहिए क्या हो रहा है। जप्फी को मौका नहीं देना चाहिए। डॉक्टर साहब आपकी तरफ आते हैं, अगर एक MPA उसको टिकट मुबैना तौर पे हम कह सकते हैं, बादियों नज़र में कह सकते हैं, 1 करोड़ 1.25 करोड़ की अगर उसे जप्फी मिलती है, तो फिर वो जब आएगा MPA बन के, फिर उसकी जब हुकूमत सूबे में कायम होगी, तो वो फिर रियासत मदीना का
کام کرے گا یا پھر وہ اپنے کروڑ 1.25 کروڑ سے 1.5 کروڑ اور 4 کروڑ 6 کروڑ بنائے گا؟ ایک شعر پہلے تو سناتا چلوں کہ دیار مصر میں دیکھا ہے ہم نے دولت کو، ستم ظریف پیغمبر خرید لیتی ہے۔ تو پہلی بات یہ کہ آج جب عام آدمی مایوس ہے اس سیاسی نظام سے، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے جو دولت اور اقتدار کی جپھی ڈالی ہوئی ہے اس بااثر اشرافیہ کو، اس جپھی کو ہم چھڑا نہیں سکے۔ تو جب ایک آدمی کروڑوں روپے لے کر آئے گا تو وہ پھر عوام کا نمائندہ نہیں ہوگا، وہ گھی والے کا، چینی والے کا، پتی والے کا، شوگر والے کا، ہاؤسنگ سیکٹر کا نمائندہ ہوگا، وہ بگ بزنس کا نمائندہ کرے گا، اور ان کے لیے یہ پروفیٹیبل بزنس ہوگا اور کرمنلائزیشن آف یہ بیسک سوال ہے نا، کوئی کروڑ روپیہ یا 1.5 کروڑ روپیہ ایک ٹکٹ کے لیے کیوں دے گا؟ الیکشن کمیشن کو اس کا نوٹس لینا چاہیے۔ ہم نے کہاں سے سٹارٹ لیا؟ قائد اعظم محمد علی جناح نے 1946 کے جب ٹکٹ کے انٹرویو کر رہے تھے تو مولانا حسرت موانی آئے اور انہوں نے کہا کہ قائد اعظم نے ان سے پوچھا کہ آپ کو کتنی امید ہے ٹکٹ مل جائے گی؟ تو میرے مقابلے میں تو بڑے سرمایہ داروں نے اپلائی کیا ہو، تو میری 10% امید ہے کہ ٹکٹ ملے گا۔ انہوں نے کہا کہ کاش ہر حلقے میں مولانا حسرت موانی ہوتا تو میں کسی امیر کو ٹکٹ نہ دیتا۔ اسی طرح ذوالفقار علی بھٹو نے 70 کے الیکشن میں چند مرلے کے گھروں میں رہنے والے ڈاکٹروں کو، پروفیسروں کو، دانشوروں کو، ملک مراج خالد کو جو سائیکل پہ دودھ بیچنے آتے تھے زمانہ تال، شیخ محمد رشید کو، ان لوگوں کو اسمبلیوں کی زینت بنایا۔ اسی طرح مسلم لیگ میں ہم نے دیکھا کہ غلام حیدر وائی نے مسلم لیگ ہاؤس میں، جن کے پاس وزیر اعلیٰ ہونے کے باوجود لاہور میں گھر نہیں تھا، ڈیوس روڈ کے کمرے میں انہوں نے زندگی گزاری، انٹرویو کیے، ان کے دیانت پر کسی نے شک شبہ نہیں کیا۔ اب یہ جو سارا میکنزم ہے سر ابھی بھی آ جائے نا کہ اگر کوئی پیسے لے کے ٹکٹ خرید کے جو آتا ہے وہ عوام کا سوچے گا، وہ ریاست کا سوچے گا، وہ ریاست مدینہ کا سوچے گا، وہ کس کا سوچے گا؟ پہلی تو بات یہ کہ اس پروسیس میں 3 میرے یہ تجزیے ہیں۔ دیکھیں ٹکٹ کس طرح ملتا ہے، اس میں اب سیاسی افراد سے ہٹ کے غیر سیاسی افراد اور اداروں کا بھی رول ہے۔ دنیا بھر میں چیف جسٹس ریٹائر ہو کے کتاب لکھتے ہیں، تاریخ میں ان کے فیصلے بولتے ہیں، وہ لا سکول میں غریبوں کے بچوں کو قانون کی تعلیم دیتے ہیں، اور یہاں یہ لوگ دیہڑیاں لگا رہے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ کتنی شرم کی مقام ہے۔ عام آدمی کے بچوں کے لیے آپ دیکھیں کہ ان کے بچوں کے پاس جو ڈیزائنر جوتے آئے ہیں 20-20 لاکھ کے، یہ ویسے ہی نہیں آئے۔ ان کی جو منرل واٹر کی بوتلیں ہزاروں ڈالر کی، وہ ویسے ہی نہیں آئی۔ تو یہ جو سارے لیڈ سٹور ہیں، میں یہ دیکھتا ہوں کہ جہاں پہ لوگ 20-20 لاکھ کا ایک بیگ خریدتے ہیں، شوز 10-10 لاکھ کا خریدتا ہوں، میرا یہ تجسس رہا ہے کہ یہ کون لوگ ہیں۔ آج مجھے اس کا جواب مل گیا، جن کی ایک فون کال پہ 1 کروڑ 20 لاکھ، اور سٹیٹ پیٹرنیج کا دیکھیں۔ میرے بچے کے لیے آگے بڑھنے کے مواقع نہیں ہیں، لیکن نجم ثاقب صاحب کی وکالت میں سوال کرتا ہوں کہ ثاقب نثار صاحب کے بیٹے کی وکالت جو ہے ان کے والد کے چیف جسٹس بننے سے پہلے کیا تھی، اور چیف جسٹس بننے کے بعد پرو ریلیف کیسز انہیں کتنے ملے؟ صرف اس ایک سوال کی اگر آپ تحقیقات کریں تو یہ اس سے بہت بڑی کرپشن ہوگی۔ یہاں چیف جسٹس جو سابق ہیں، ان کے دامادوں نے، ان کے بچوں نے، وہ کس حیثیت سے مختلف عدالتوں میں پیش ہوتے رہے۔ تو یہ کرپشن کی کہانی صرف سیاستدانوں تک نہیں ہے، بلکہ اس کے سرے دور تک۔ آپ کہہ رہے ہیں جی سجاد صاحب، آپ لاہور میں جناب کیا لاہور میں سر یہ جپیاں پڑ رہی ہیں، یہ معاملات سامنے آ رہے ہیں، تو یہ اگر اس طرح کے کچھ اور معاملات بھی آپ کے ذہن سے گزرے، آپ تو سینئر رپورٹر ہیں، آپ کے پاس تو خبریں ہوتی ہوں گی، تو زمان پارک میں کیا ہو رہا ہے سر اس وقت؟ زمان پارک میں یہ جو پنجاب اسمبلی کے ٹکٹس تقسیم ہوئے نا، یہ آپ سمجھیں کہ 400 ارب روپیہ اکٹھا کیا گیا ہے۔ کتنا؟ 400 ارب روپیہ اکٹھا کیا گیا یاسر ان پنجاب اسمبلی کے ٹکٹس کا آفیشلی، جو تنظیم ہے پنجاب پی ٹی آئی کی، ان لوگوں نے ڈیم بنانے کے لیے 1000 ارب چاہیے۔ آپ کو وہ صدر جو پنجاب کے ہیں ان کی آڈیو بھی آپ نے سنی ہوگی، 10 ملین تو وہ سیدھا سیدھا لیتے تھے، اور اس کے علاوہ بھی وہ ڈیمانڈ کرتے تھے۔ تو آلموسٹ انہوں نے کوئی 400 کروڑ روپیہ اکٹھا کیا ہے ان ٹکٹس کے حوالے سے۔ نہیں 400 کروڑ تو 4 ارب ہو گیا نا سر، 400 ارب تو بڑی تو ایک ہے نا، آپ سمجھیں کہ 5-10 لوگ ایسے ہیں جو
सॉरी 400 अरब नहीं, 400 करोड़। और साकिब निसार साहब की तो एक ऑडियो आई है। साकिब निसार जैसे यहाँ पे 15-20 लोग हैं जो पीटीआई के पैट्रनीज हैं और जो अपनी सिफारिश पे टिकट लेकर लोगों को दे रहे थे, और ये जो उन्होंने 1-20 दिया है ना, वो उस 1 करोड़ या 1.25 करोड़ से अलग दिया होगा जो उन्होंने पार्टी फंड भी दिया होगा। अच्छा। और दूसरी बात है कि इस तरह की फंडिंग करके एक अजनबी आदमी वो आ जाता है पंजाब असेंबली में। ये सिलसिला हमने देखा 85 से जो प्रॉपर्टी डीलर्स हैं और रसागीर जो हैं वो असेंबलियों में सिर्फ इसलिए आए थे ताकि ये जो पॉलिटिकल स्पेस है, पॉलिटिकल वर्कर की स्पेस है, वो छीनी जाए। और आज वो पॉलिटिकल वर्कर की स्पेस मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो चुकी है पाकिस्तान में। जिसके पास मिलियंस नहीं है वो ना तो टिकट ले सकता है पार्टी से और ना वो सस्टेन कर सकता है, और फिर वो उन्हीं मिलियंस से आगे बिलियंस बनाता है। और ये जो करप्शन की कहानी है ये सियासी जमातों ने बिल्कुल शुरू नहीं की हुई थी। ये जो हाइब्रिड सियासी जमातें आई हैं और जिन सियासी जमातों को पैटर्नाइज किया जाता था हमारे अदारों की तरफ से, ये उनकी तरफ से बिद्दत आई है अनफॉर्चुनेटली। सियासी वर्कर की स्पेस ख़त्म हुई है और ये जो ब्रोकर असेंबलियों में आ गए उनकी वजह से डिटोरिएट हुआ है। और अनफॉर्चुनेटली हमारी अदलिया हो, हमारे जो दूसरे अदारे हों, हमारी सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी हो, वहाँ पे भी जो अहम ओहदों पे लोग बैठे थे, जो आगा साहब ने अभी कहा कि अफसरों को कहा गया था कि आप इतने टिकट्स जो हैं बेचें और आप माल कमाएं, तो अब इसको कहीं ना कहीं फुल स्टॉप लगना चाहिए। और ये तो साकिब निसार साहब की ऑडियो आई है ना, हमारी इतला तो ये भी है लाहौर में बैठे हुए कि जनाब कुछ ऑडियोज़ ऐसी आई हैं जो कि सिटिंग हजरात की हैं, जो कि अपने ओहदों पे काम कर रहे हैं, और वो उन लोगों की इससे भी हौलनाक ऑडियोज़ हैं जो कि अभी तक मार्केट में नहीं आई। अगर वो आएंगी तो आपको पता जाएगा कि कैसे कैसे लोग हमारे अदारों में बैठे। और फिर सीजन चल रहा है तो आ ही जाएंगी। टिकट देने के लिए अगर आप इतने पैसे इकट्ठे कर सकते हैं तो आपने कितने मुकदमों के फैसले किए होंगे ना, आपने कितना खिलवाड़ किया होगा इंसाफ के साथ, आप ये भी तो देखें। बड़े चुपते सवाल हैं जी जो आपने किए हैं, और यकीनन इसके ऊपर फिर हम ये कह सकते हैं कि जी खान साहब किसान, हारी मजदूर, ड्राइवर, इनको फिर कंसिडर करेंगे टिकटों की तकसीम के हवाले से। और यही वजह है कि ज़मान पार्क के बाहर इस वक्त जो है टिकट लेने वाले तो नाखुश हैं ही हैं, लेकिन टिकट जो जिनको नहीं मिले वो सबसे ज़्यादा नाखुश लग रहे हैं। उसकी बुनियादी वजह यही, वो कहते हैं जी जो जब भी पाई है तो फिर टिकट भी मिलना चाहिए। तो आई हैव टू वाइंड अप जी। मुझे शुक्रिया अदा करना है मुर्तज़ा सोलंकी साहब का, शनीला मार साहबा का, ताहिर नईम मलिक साहब का, सजाद अनवर साहब का, आगा इकरार हारून साहब का। आपने आज के मौज़ूआत को डिटेल के साथ समेटा है। प्रोग्राम बाखबर से इतना ही। यासिर रहमान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।